السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان بیگم۔ ناظرین کرام، میں اسی رمضان المبارک میں اسلام آباد کے اندر ایک دینی ادارہ بنا رہا ہوں جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے گی، جس کا نام ہے ادارہ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد۔ ناظرین کرام، کافی بھائیوں نے مجھے یہ سوال کیا ہے، ان کا سوال بہت اچھا ہے، تو میں نے کہا اپنے چینل کے اندر سب بھائیوں کو اس کا جواب دے دوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اسلام آباد میں جامعہ سلفیہ ایک ادارہ موجود ہے، الہدیٰ انٹرنیشنل کی کافی برانچیں موجود ہیں، ان اداروں کے ہوتے ہوئے اور ادارہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا۔ تو ناظرین کرام، میرا جواب یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ کے اندر 1000 کے قریب طلبہ ہوں گے، جو خواتین کا شعبہ ہے ان کے 1000 طالبات ہوں گی، 2000 تعداد کر لیں۔ الہدیٰ انٹرنیشنل کی برانچیں بھی زیادہ ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ان کی تعداد ہم زیادہ کر لیں گے تو 10,000 کر لیں، اور یعنی اسلام آباد راولپنڈی کے جتنے ادارے ہیں سب کو جمع کریں گے تو ان کی تعداد اسٹوڈنٹس کی، خواتین و حضرات کی 20,000 ہو جائے گی، صرف 20,000۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایک محلے میں جو گورنمنٹ کا پرائمری سکول ہے نا، وہاں آپ چلے جائیں تو آپ کو تقریباً 1000 سے زیادہ تعداد ملے گی۔ کسی گرلز سکول میں چلے جائیں صرف ایک یعنی محلے کے سطح پر، تو وہاں بھی 1000 کے قریب تعداد ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پرائیویٹ کافی سکول ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سکولوں میں بھی تقریباً 200-300 سے کم تعداد نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ جو عصری تعلیم ہے، سکول کی تعلیم حاصل کرنے والی اسلام آباد راولپنڈی میں وہ 10 لاکھ سے زیادہ تجاوز ہمارے سکولوں کی تعداد ہے، لیکن جو دین کو حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد صرف 20,000 ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو مثلا جو ہمارے ادارے ہیں نا، مثلا جامعہ سلفیہ کہہ لیں یا الحرمین ہے ماشاءاللہ، تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف اسلام آباد راولپنڈی کے نہیں ہیں، بلکہ زیادہ ہری پور ہو گیا، ایبٹ آباد ہو گیا، یہ کشمیر ہو گیا، یہ مظفر آباد ہو گیا، ڈڈیال، یعنی یہ جو علاقے ہیں ان سے کافی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو آپ حساب لگائیں کہ یہ اس کے علاوہ کافی شہروں کے اسٹوڈنٹ ملا کر 2000 بنیں گے، بیٹیاں سب علاقوں کی ملا کر 1000 بنیں گی۔ اور الہدیٰ انٹرنیشنل کے اگر 8000 اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ اسلام آباد راولپنڈی کے نہیں ہیں، دیگر مضافات دیگر شہروں کے۔ ایک یعنی استاد ہیں، میں ان کا نام نہیں بتاتا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ایبٹ آباد کے علاقے کی ہے، ہری پور ہزارے کی ہے، یا پھر مظفر آباد کی ہے، یا میر پور کی، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہاں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو مقامی طور پر اسلام آباد راولپنڈی کی تعداد زیادہ 25% ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ دینی ادارے جتنے سے زیادہ بنائیں گے اتنا ہی ہمارے اندر بچوں کے اندر دین آئے گا نا۔ میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے اسلام آباد کے اندر یہ ادارہ بنا رہا ہوں، یہ بطور سیمپل ایک ادارہ بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد میری کوشش ہے کہ میں ایسے خواتین و حضرات تیار کروں گا کہ جو اسلام آباد کے اندر 100 ادارہ بنائیں، راولپنڈی کے اندر 100 ادارہ بنائیں۔ یہ ابتدا میں لے رہا ہوں، اور جو میرا ادارہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس میں مقامی سطح پر اسلام آباد سے جو ہے خواتین حضرات کو داخلہ دیا جائے گا، اور علامہ اقبال اوپن کی طرز پر گھر بیٹھے جو کورس کرنا چاہیں گے ان کو بھی انشاءاللہ تعالی شامل کیا جائے گا۔ اور اگلے سال انشاءاللہ ہمارے تمام کورسز جو آن لائن ان کی کلاسیں بھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی۔ پہلا شعبہ ہمارا جو ہے وہ قرآن مجید ناظرہ کا ہے اور نورانی قاعدہ کا ہے، یہ تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اور ساتھ روزمرہ کی دعائیں، نماز جنازہ اور دیگر مسائل۔ اور دوسرا ہمارا شعبہ ہے یہ شعبہ حفظ القرآن، اس میں لڑکیوں کی الگ کلاس ہوگی، ان کو یعنی بیٹیاں خواتین معلومات پڑھائیں گی، لڑکوں کی الگ جو ہے کلاس ہوگی، ان کو قراء پڑھائیں گے۔ ان میں محدود پیمانے پر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی یعنی طلبہ اور طالبات کو ہم داخل کریں گے شعبہ حفظ میں۔ اور شعبہ حفظ کا ہمارا منفرد ایک ادارہ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی برا بھی محسوس کرے، اکثر ہمارے اداروں میں جو شعبہ حفظ کے ہمارے بچے بچیاں نا، تو قراء ان کو بہت زیادہ مارتے ہیں۔ نیٹ پر کئی پروگرام میں نے دیکھے ہیں کہ مار کر ان کو نہ گھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ پھر مدرسے کا چھوڑتے ہیں۔ تو میرا یہ یعنی ذہن ہے جو بیٹی اور جو بیٹا قرآن یاد کرنے کے لیے آ جائے تو اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر وہ سبق نہیں یاد کرتا تو اس کو بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس کو اتنا مارا جائے
کہ وہ گھر جانے سے ڈرتا ہے کہ ماں باپ مار کر مدرسے بھیجیں گے، اور مدرسے میں قاری صاحب مارتے ہیں، اور وہاں جائیں کہاں؟ وہ تیسرا راستہ کوئی اختیار کر لیں گے۔ یہ نسلوں کو خراب کرنے میں کچھ ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ تو میں ناظرین کرام بڑے درد دل سے بات کرتا ہوں، کوئی میرے قرآن حضرات، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، بے شمار ادارے ہیں کامیاب چل رہے ہیں، کوئی ایک آدھا ادارہ، ایک آدمی کو ہوتا ہے ایسا جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، اور دیگر اداروں پر پھر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اسکولوں میں بھی اچھی تعلیم چل رہی ہے، کوئی ایک آدھا استاد ہوتا ہے جو اسکول کے یونیورسٹی لیول میں لیول میں بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ایسی مثالیں وہ قلیل ہیں، تھوڑی ہیں، لیکن میں ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو اور بچیوں کو جو ہم پڑھانے کے لیے جو ہمارے ادارے میں آ جائیں، جو ہمیں آ کر یہ کہیں کہ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے، ہمیں یاد کرواؤ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کمزور بھی ہوں، حافظہ کمزور ہے، سبق نہیں یاد کرتے، ان کو لالچ دیں کہ بھئی جو آپ قرآن یاد کر رہے ہیں، ہر ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آج آپ نے 2 لائنیں سبق کیا ہے، اگر 3 کر لیتے تو اجر زیادہ ملتا۔ لالچ دیں، ان کے اندر خشیت الہی آئے، تقوی اور پرہیزگاری آئے، اور قرآن کے ساتھ محبت اور شوق۔ دیکھیں بچے جو کام شوق سے کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں موبائل بچے دیکھتے ہیں، 4 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کو ناشتہ کھانا بھول جاتا ہے۔ ہمارے بچے گراؤنڈ میں جا کر بغیر ناشتہ کیے ہوئے وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں، صبح سے شام تک کھیلتے رہتے ہیں، ان کو کھانا پینا یاد نہیں، یہ شوق ہے ان کا۔ اگر ہم بچوں کے دلوں میں یہ شوق ڈالیں کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، سب سے بہترین کتاب ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کو شوق پیدا ہو جائے تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں کہنا پڑے گا۔ شوق دلانے سے مثالیں ہیں کہ ایسے ایسے ہمارے پاس یعنی بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جنہوں نے 1 سال نہیں، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں، 2 مہینے میں قرآن سارا یاد کر لیا ہے۔ لاہور سے ایک قاری صاحب ہیں، ان کا نام قاری عبدالسلام، ان کی تلاوت بھی میں نے سنی ہے، تو ان کی والدہ کہتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بنانا ہے، والدہ فوت ہو گئیں۔ اب بچے کے ذہن میں یہ بات کہ میری ماں، میری والدہ محترمہ کی خواہش ہے کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو، تو اس نے جناب مڈل کے بعد اس نے قرآن یاد کرنا شروع کر، 6 مہینے میں مکمل قرآن، اور ماشاءاللہ پھر اس کی تلاوتیں بڑی زبردست ہیں، اور 6 مہینے میں قرآن حفظ کرنے کے بعد دوبارہ وہ میٹرک کر رہا ہے وہ بچہ ماشاءاللہ۔ اب اس کے بہت زیادہ کہیں اس کی نماز کی تلاوت آ جاتی ہے، کہیں اس کی صبح و شام کی تلاوت آ جاتی ہے، کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری ماں کی چاہت تھی، میری ماں دنیا میں نہیں ہے، میں نے قرآن یاد کیا، اس کا اجر میری ماں کو پہنچے۔ میرے بھائیوں، ہم یعنی اس طرح کے ادارے بنائیں جس میں شوق کے ساتھ ہمارے بچے دین کی طرف آئیں، نہ کہ ہم دین سے متنفر کریں۔ کوئی میرے بھائی ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن کرام کی خدمات قبول کرائے۔ ایسے قراء بھی ہیں جو بچوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ان کو فروٹ بھی دیتے ہیں، اور ان کی ساری لوازمات دینے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ بے شمار ایسے ادارے ہیں، اللہ ان اداروں کو قیامت تک قائم رکھے۔ لیکن جو قراء بچوں کو مارتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس عادت کو ختم کریں۔ آپ کا بچہ ہو اور میرے سامنے بیٹھا ہو، پھر میں اس کو ماروں اور پھر آپ برداشت کرنا۔ جب آپ اپنے بچے کو مارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ لوگوں کے بچے ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے میرے بھائیوں۔ تیسرا میرا شعبہ جو ہے یہ ہے تربیتی کورس 1 سال کا۔ اس میں مکمل قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے گا، حدیث اور فقہ، اصول فقہ، نحو، صرف، اور اس کے علاوہ سیرت صحابیات، سیرت النبی، تاریخ اسلام، اور نظموں اور نعتوں کی کتابیں کچھ پڑھائی جائیں گی، تاکہ بچوں کو شوق ہے وہ ایسی نظمیں پڑھیں جن میں غلو نہ ہو، اور جن میں شرک نہ ہو، جن میں کفر نہ ہو۔ تو اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور شان صحابہ پر انشاءاللہ نظمیں وہ بھی پڑھائی جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ یعنی مکمل نماز جنازہ، صبح سے شام تک کی ساری دعائیں، اور پھر بچوں کے اندر تقوی اور زہد پیدا کیا جائے گا کہ بندے اللہ ذوالجلال سے مانگنے والے بن جائیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا تربیتی کورس ہے 1 سال کا، اس میں ہم جو مرد حضرات ہیں، یعنی 15 سال سے لے کر 50 سال کے مردوں کو ہم داخلہ کریں گے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے ہو جاتے ہیں، ذرا ان کی 40-50 اور شوق ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، ان کو اداروں میں کوئی داخل نہیں کرتا۔ حالانکہ دین تو جس عمر میں بھی آدمی سیکھنے آئے تو اس کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم 15 سال سے لے کر 50 سال کے مردوں کو اس ادارے میں داخلہ دیں گے، وہ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، جو خواتین کا 1 سالہ تربیتی کورس ہے، اس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی 15 سال کی بیٹیوں سے لے کر 50 سال کی ہماری خواتین
جو کہ شادی شدہ ہے بچوں والی ہیں، کیونکہ ہم خواتین کا کورس صبح کے ٹائم رکھیں گے، تقریباً صبح جو ہے جب سکول چلے جاتے ہیں، بچے سکول چلے جاتے ہیں نا 7:30 بجے، ہم تقریباً 8 بجے پروگرام رکھیں، 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک کلاس لگے گی۔ بچوں کے آنے سے پہلے جو ہے گھر جا کر مائیں جو ہے کھانا وغیرہ بچوں کے لیے بنائیں گی۔ اور اسی طرح ہماری وہ بیٹیاں جو کہ تعلیم سے فارغ ہو گئی ہیں اور اب رشتے نہیں مل رہے، تو وہ انتظار میں ہیں، ان کے لیے اچھا رشتہ نہیں مل رہا، ان کے پاس بھی سال کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ہماری بیٹیاں بھی ہمارے پاس ہیں، 1 سال کا کورس کریں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ گھر میں آپ کے اندر دین ہوگا، تمام عبادات آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور ہم جو خواتین ہیں ان کی اسپیشل تربیت کریں گی کہ وہ یہ دیکھیں کہ اماں جان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری، ازواج نے، صحابیات نے، اور پھر صحابہ کرام نے کیسا نظام چلایا ہے۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیوں کی محبت قرآن سے ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو جائے۔ جب یہ ہماری بیٹیاں قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی انشاءاللہ پھر یہ پردہ بھی کریں گی، یہ اپنے والدین کا احترام بھی کریں گی، اپنے بھائیوں کا بھی احترام کریں گی، اور پھر شادی کے بعد اپنے شوہر کا اور سسرال کا بھی احترام کریں گی۔ ہم مکمل جو ہے ان کو دین سکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بیٹیاں قرآن پڑھنے والی ہو جائیں اور قرآن کے تحت اپنی زندگی گزارنے والی بن جائیں۔ تو یہ الحمدللہ اس میں محدود نشستیں ہیں۔ جو اسلام آباد کی ہماری بہنیں بیٹیاں یا ہمارے مرد حضرات ہیں وہ ڈائریکٹ ہماری کلاس میں آئیں گے، وہ مطلوبہ کلاس میں شامل ہوں گے، چھٹی کے بعد گھر چلے جائیں گے۔ لیکن تقریباً 5 سے 10 یعنی اسٹوڈنٹ یعنی ہم مردوں کو ہم یعنی رہائش دیں گے، اور اسی طرح 5 سے تقریباً 10 بیٹیوں کو ہم رہائش دیں گے۔ اسی طرح شعبہ حفظ کے جو طالبات ہوں گے صرف 10 بیٹیوں کو ہم رہائش دیں گے، اور اسی طرح 10 لڑکوں کو رہائش دیں گے۔ ہم صرف کلاس میں 10 اسٹوڈنٹ ہیں ان کو رہائش دیں گے، باقی سب جو ہے مقامی آئیں گے اور چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ محدود وہ بھی ہم نے ان کو رہائش دینی ہے کہ جن کے گھر دور ہے لیکن والدین کا بھی ذوق اور شوق ہے، اور ان کی بیٹی کا یا بیٹے کا بہت زیادہ شوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف ہم مخصوص تعداد میں ہم ہاسٹل میں ان کو رہائش دیں گے، باقی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹ گھر سے آئیں گے اور گھر واپس چلے جائیں گے، والدین ان کو چھوڑ کر جائیں گے اور لے کر جائیں گے۔ اور ان میں بھی کیونکہ یہ ہمارے منفرد قسم کے کورس ہیں، ان میں بھی مخصوص تعداد ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان کے پہلے دوسرے عشرے میں یا عید سے پہلے جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ واٹس ایپ میں آئیں اور رجسٹریشن کروائیں تاکہ آپ کا نام ہم درج کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ عید کے بعد جب ہم کلاسیں لگائیں اور آپ آئیں اور ہماری تعداد پوری ہو چکی ہو، پھر آپ کا ذوق دے کر ہم پریشان ہو جائیں اور ہماری مجبوریاں دے کر آپ پریشان ہو جائیں۔ تو آخری ہمارا جو ہے ہماری جو کلاس ہے نا وہ ہے شعبہ تبلیغ کی۔ یہ شعبہ تبلیغ کی کلاس آپ نے پورے پاکستان میں نہیں سنی ہوگی جو میں پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس میں میری کوشش ہے کہ یعنی 10 سے 15 افراد جب میرے پاس تبلیغ کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ان میں ایک معلم ہوگا جو کسی یعنی مدرسے سے مکمل فاضل ہوگا، دینی ادارے سے مکمل اس نے علم حاصل کیا ہوگا، یعنی 8 سالہ کورس اس نے کیا ہوگا۔ تو پھر ایسا ہم معلم دیکھیں گے جو زہد اور تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، تو وہ ان کے اندر ایک معلم مدرس مقرر کر کے ان کو دعوت اور تبلیغ کے لیے ہم انشاءاللہ قافلوں کو روانہ کریں گے۔ اسی طرح ہر محلے کی سطح پر 10 سے 15 جب بیٹیاں خواتین ہمارے پاس ایسی شامل ہو جائیں گی جو اللہ کے دین کو اور دعوت کے لیے محلے میں گھروں میں جا کر ہر بیٹی کو ہمارے ادارے میں یا مطلوبہ جو بھی ہمارا مرکز بنے گا یا جو بھی ہمارے سینٹر بنیں گے وہاں وہ لائیں گی اور لا کر ان کو انشاءاللہ تعالیٰ دین سکھائیں گی۔ یہ ایک منظم طریقے سے ہم دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے تحت رہ کر ہم جو ہے اپنی زندگی گزاریں۔ تو میرے بھائیو یہ میرے ادارے کا تعارف ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد میں رمضان میں مکمل تیاری ہوگی اور رمضان کے بعد ہماری کلاسیں جو ہے جاری ہو جائیں گی۔ اس ادارے کے لیے ماشاءاللہ کافی سارے معاملات ہیں، ادارے کا رینٹ، اساتذہ کی تنخواہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، اور اس کے علاوہ کتابوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تعلیمی کتابوں کے علاوہ لائبریری ہوگی، اس میں ہر قسم کی ہم دینی کتاب رکھیں گے۔ تمام مسائل ہم چاہتے ہیں قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ لوگ دیکھیں اور عمل پیرا ہو جائیں۔ تو اس ادارے کے یعنی کافی سارے معاملات ہیں، ادارے میں قلین بچھانا ہے اور ادارے کے اندر فرنیچر اور دیگر تعلیمی اخراجات آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں رمضان کے اندر تقریباً 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اس ادارے کو چلانے کے لیے، تو وہ آپ سب نے مل کر چلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جو بھائی مخیر حضرات جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مال اچھی جگہ پر لگ جائے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر آئیں، رابطہ کریں اور بتائیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارا ساتھ دیں، بنفس نفیس آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں،
پھر اس ادارے کے لیے جو لوازمات ہیں اس میں آپ حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔